أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد للہ رب العالمین، مدینے تک خیر سے، عافیت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے پہنچ گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ آتے ہیں اینڈ فوراً خود بھی جائزہ لیتے ہیں، اور ان کے جو مخلص صحابہ تھے انصار، مصعب بن عمیر نے آ کر پوری پکچر کلیئر کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں، مسجد بنتا ہے، مسجد قباء، پھر مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ As I told you کہ being a leader خود کام کرتے ہیں صحابہ کے ساتھ، اور یہ ایک مضبوط and strong رول ڈالتے ہیں کہ قائد کو یا لیڈر کو میدان میں ہونا چاہیے۔ It's not to give an order and he's out, he doesn't know what's going on or how the people are suffering۔ ساتھ ہوتے ہیں، جیسے خندق میں دیکھیں گے، خندق خود کھود رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک بھی لگی ہے، سردی بھی ہے وغیرہ، تو ہی کین فیل واٹس گوئنگ آن۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے سفر روانہ کرتے ہیں، بیچ میں نماز جمعہ ہو جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں سالم بن عوف قبیلہ میں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر سبھی لوگ مدینے کے استقبال کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافی دنوں سے ان کو انتظار تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اپنی، جہاں اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے، جہاں ان کی سواری رکتی ہے، وہ مسجد کی جگہ ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین خریدتے ہیں اس مسجد کی، سو اٹ از مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ایوب الانصاری کے گھر ٹھہرتے ہیں، ان کے مہمان ہوتے ہیں۔ ہاؤ لکی ہی از، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سب رسول اللہ کے مہمان ہوتے ہیں جب مدینے جاتے ہیں۔ جب جائزہ لیتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قسم کے لوگ نہیں ہیں مدینے میں۔ سو لیٹس ٹاک ون بائی ون۔ ایک تو مسلمان کے کتنے پارٹیز ہیں یا کتنے کیٹیگوریز ہیں۔ ون آف دا کیٹیگوری از مسلمان، وہ جو انصار تھے۔ انصار جو مسلمان ہوئے تھے وہ مدینے کے رہنے والے تھے، فرام اوس اینڈ خزرج۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ سارے کے سارے مدینے کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن یہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں اوس اینڈ خزرج اینڈ مدینے کے رہنے والے میں سے۔ دس از نمبر ون، ایک پارٹی ہے مسلمانوں کی۔ دوسری پارٹی ہے مہاجرین جو سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں مکہ میں، اپنے مال، اولاد، گھر، تجارت، سب کچھ، سبحان اللہ، ہجرت کی ہے اسلام کے خاطر، اینڈ ان کی حالت بہت کریٹیکل تھی۔ اہل الصفہ یہ تھے مہاجرین جن کے as I told you کافی حالات سمپل اینڈ خستہ حالات تھی۔ This is two kind of مسلمان۔ تیسری مسلمان جو حبشہ میں تھے۔ Do you remember جب حبشہ میں لوگ گئے تھے، they are more than 80 people with their family and کافی عرصہ ہو گیا تھا ان کو وہاں حبشہ میں۔ Another kind of مسلمان جو کہ دور مدینے سے اپنے قبیلوں میں، وہ ٹھیک تھے، they don't have any problem، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا جاؤ اپنے قبیلے میں اسلام پھیلاؤ، لائک قبیلت غفار، ابو ذر غفاری کی۔ if you remember جب انہوں نے کہا ہم اسلام ظاہر کرتے ہیں یا اعلان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب نہیں، بعد میں، اور اس طرح ڈفرینٹ قبیلے تھے۔ now there is another party of Muslim people which is مکہ میں جو پیچھے تھوڑے سے رہ گئے تھے، اینڈ وہ بھی ان کی حالات ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ ایک عذاب میں مبتلا تھے اینڈ تھریٹن، اینڈ قریش کے لوگ ان پر بہت ہر قسم کے دباؤ ڈال رہے تھے۔ These are 5 categories of Muslim۔ یہ مسلمان ہیں۔ اگر ہم دیکھیں مشرکین کس قسم کے تھے، یہ پورا میں آپ کو پکچر دے رہی ہوں مدینے جب رسول اللہ پہنچے۔ مشرکین as I told you اوس و خزرج میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، and those are big قبیلے، اور ان میں
کافی لوگ ابھی تک مشرک تھے، بتوں کی عبادت یا اپنے جو ان کے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا عبادت کرتے تھے، اسلام نہیں پایا تھا. دس از ون کائنڈ آف مشرک. مدینے کے ارد گرد بھی کافی جیسے کہتے ہیں نا ڈاکو اینڈ اس قسم کے لوگ تھے، عرب، جو سورۃ التوبہ میں آپ کو بتایا جاتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدینے کے ارد گرد میں بھی لوگ تھے جو عرب کہا جاتا ہے. ان کا اصلی کام تھا بس یہی تجارت کے قافلے جہاں سے گزرتے تھے مدینے سے، ان پر ڈاکو، ان کا مال لوٹنا، ان کا تجارت، ان کا سامان، اس طرح حاجی بھی جو وہاں سے گزرتے تھے ان کا بھی. دس از ون کائنڈ آف مشرک عرب ان کو کہا جاتا ہے. دیر از ٹو بگ قبیلہ اور بھی قبیلے تھے جو مدینے کے ارد گرد تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لائک مزن اینڈ جوہینہ. قبیلت مزنہ اینڈ جوہینہ یہ بڑی قبیلے ہیں، اینڈ نجد کے اطراف میں ان سے کافی خطرہ تھا کیونکہ they are really strong people. And don't forget مشرکین مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل تو گئے، ہجرت کی تھی. Do you think کہ وہ پیچھا چھوڑیں گے؟ Of course پیچھا نہیں چھوڑیں گے مسلمانوں کا and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری اور بھی پارٹی تھی، مسلمانوں کی بات ہو گئی، مشرکین کی بات ہو گئی. There is another kind of people، یہ categories ہے جو کہ یا جماعت کہہ لو، یہ بعد میں پیدا ہوتی ہے، شروع میں نہیں تھی مدینے میں لیکن بعد میں دھیرے دھیرے وہاں یہ بھی بن جاتی ہے پارٹی جو کہ منافقین کی پارٹی. شروع میں نہیں تھی، اس کے متعلق بعد میں بات کریں گے. Now we're gonna talk about another group of people. وہ کون ہے آپ کے ذہن میں آئے گا؟ یہ یہودی جو تھے. یہود کا کیا تھا مدینے میں؟ انہوں نے بہت ہی strongly ان کا economic and they were established there and یہ بھی وہاں کے رہنے والے تھے مدینے میں. مدینے کے ارد گرد جو ایریا ہے خیبر and to the north یہودی کافی ہے وہاں. اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کیسے یہ ڈیل کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ. They were three big قبیلے جو بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ. ٹھیک، یہ ان کے اپنے کاسل ہوتے تھے، قلعے ہوتے تھے، ویپن ان کے پاس بہت تھا، تجارت میں مال ان کے پاس بہت تھا. اب ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ And don't forget رسول اللہ آئے ہیں، he is a new member there in مدینہ. یہ تو رہنے والے تھے وہاں and as I told you انہوں نے پورا کنٹرول کیا ہوا تھا اکنامک سائڈ کا. اوکے، لیتے ہیں سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا. کس قسم کا معاہدہ کیا؟ فرسٹ آف آل تھوڑی سی میں آپ کو یہودیوں کے متعلق بتا دوں which is nothing is hidden. یہ تو ان کی طبیعت ہے and we know کیسے ان کے اخلاق ہے یا ان کی نیچر کیا ہے. سب سے زیادہ دشمنی جو اسلام یا مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہے وہ یہودی. اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں بتاتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یعنی مشرکین سے زیادہ یہود. جب ہم کچھ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں چھوڑو یہ بات، مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ کیوں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، یا there is hidden plan or they have this ان کے دلوں میں نفرت ہے مسلمانوں کی. ہم نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. ان کی مکر میں بہت شدید ہے and they want to destroy Islam and مسلمان. ان کو جیسے مدینہ کے لوگ بہت تیاری کر رہے تھے، نفسیاتی طور پر خوش تھے، تیار تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے and ہمارا will gonna establish a Muslim country اور مسلم کمیونٹی. وہ بھی تیار تھے کہ ان کو بھی خبریں تھی کہ آئیں گے رسول and یہی ان کی دشمنی تھی. سب سے پہلے یہی دشمنی تھی کہ کیسے یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں and کیسے ہوا، عربوں میں کیسے and یہودیوں میں کیوں نہیں ہوا.
ان کو انتظار تھا، ان کے کتابوں میں تھا کہ آخر زمان کے نبی آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کو پوری امید تھی کہ ان میں سے، کیونکہ ایک سلسلہ نبوت کا جاری تھا ان میں سے، تو یہ عرب میں سے نکل آیا، تو ان کے لیے تو بہت ہی تعجب کی بات تھی، قبول نہیں کیا انہوں نے کہ کیسے یہ اس طرح ہوگا کہ عرب سے آئے گا۔ ان کے کتابوں میں بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں and نشانیاں موجود تھی، لیکن آف کورس ان کی کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ عرب میں آئے گا، لیکن اشارہ تھا۔ when we study Torah and Injil، یعنی جو سمجھنا چاہتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس میں اشارہ دیا گیا ہے کہ عرب میں، لیکن ڈائریکٹ نہیں، اشاروں میں بتایا گیا ہے کہ آئیں گے عرب میں، اور ان کے جسمانی صفت and ان کے اخلاق کے متعلق، ان کے متعلق بتایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاہدہ کرتے ہیں یہودیوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ we're going to talk about اسلام عبداللہ بن سلام and سلیمان فارسی کا قصہ تو آپ جانتے ہیں، جب عبداللہ بن سلام اسلام لاتے ہیں، لیکن ان جنرل لیٹس ٹاک اباؤٹ کیسے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، since they are refusing the نبوہ and اسلام and رسول اللہ پر ان کو پورا انکار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کے لیے نہیں آئے، اسلام پھیلانے کے لیے آئے، تو اس کے لیے سوسائٹی میں امن و امان ہونا چاہیے۔ سوسائٹی میں یعنی سوری تو سے دیکھتے ہیں اپنے مسلمانوں ملکوں میں 2 پارٹیاں 3 پارٹیاں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہر ایک اپنے طرف لوگوں کو کھینچ رہا ہے۔ ترقی کیسے ہوگی؟ ترقی کیسے ہوگی جب اسی چیزوں میں فارغ نہیں ہوئے، اسی چیزوں میں لوگ بزی ہیں؟ اسلام کیسے پھیلے گا؟ عبادت کیسے کریں گے؟ دولت الاسلام کیسے بنے گی؟ دشمنوں کے ساتھ کیسے لڑیں گے جب تک ہم اپنے آپ سے ہی لڑ رہے ہیں؟ بینگ اے مسلم ایک دوسرے پر باتیں بناتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کھڑی کی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ doesn't want this۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ معاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ کیسے ہم اہل کتاب کے ساتھ ڈیل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ ممتحنہ میں بتاتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ to deal with them, to live among them، لیکن ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ لڑتے نہیں، آپ کے اسلام پر بات نہیں کرتے، آپ یعنی خطرے میں نہیں ہیں اور آپ کا عقیدہ خطرے میں نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ مقسطین ہونا چاہیے، یعنی عدل اور احسان کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں آپ اسلام اور اس کے پرنسپل کتنے اسٹرانگ اینڈ سیویلائزڈ ہیں۔ یہ کہاں آپ نے اس طرح سنا؟ یہ طریقہ تھا رسول اللہ، اسی لیے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ اس معاہدہ میں نمبر 1 رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 بڑے قبیلوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے سرداروں کے ساتھ، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نضیر and یہودیوں کے سرداروں کے ساتھ، خیبر کے یہودیوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے اقرار کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی آپ اہل کتاب ہیں and آپ کی یعنی آپ کے لوگ ہیں، آپ کی کتاب ہے and آپ امہ ہیں، you are a nation and we are، ہم مسلمان ہیں، ہماری بھی کتاب ہے، ہمارے بھی طریقے ہیں، ہماری بھی شریعت ہے۔ یہودیوں لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ قائم رہنا چاہتے ہیں، ہم دعوت دے رہے ہیں، آپ قبول کریں تو ٹھیک ہے، قبول نہیں کرتے تو اپنے دین پر اور شریعت پر قائم رہیں۔ This is number 1۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسلام تلواروں سے پھیلایا گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین،
ہر یہودیوں سے یہ سرداروں کے ساتھ پہ تھے but it's gonna apply with every یہودی there. یہود بنی نجار، یہود بنی حارثہ، یہود دادا، یہود بنی عوف، ہر یہودی جو رہتا تھا مدینے میں. یہودی اپنا مالی they gonna independent by their own بازار by their own economic. مسلمان اس میں دخل نہیں دیں گے and وہ مسلمانوں میں دخل نہیں دیں گے. They won't interfere, they shouldn't interfere. پہلا بازار مسلمانوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا مدینے میں کہ I don't want to deal with یہود، یعنی ڈیلنگ تو ہوگی لیکن اپنا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. آف کورس ڈیلنگ تو ہوگی، وہاں سے لیں گے، ان کو دیں گے، تجارت تو ہوگی، لیکن we don't want to be یعنی پورا ان پر ڈیپینڈنٹ اعتماد نہیں کریں، اپنا بھی ہونا چاہیے. ہماری اپنی اکانومک بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. دس از نمبر 2. ان کا مال، ان کی کمائی پر ہم کنٹرول نہیں کریں گے، وہ ہمارے اکانومک پر کنٹرول نہیں کریں گے. سبحان اللہ. نہ ہم ان کے گھروں پر، نہ ان کے مال، نہ ان کی تجارت، کچھ بھی ہمیں جائز نہیں ہے اور ہم اس پر نظر نہیں رکھیں گے. سبحان اللہ. تیسری بات کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے حالت میں ہم سب مل کر مدینے we're gonna protect مدینہ، we're gonna protect Musliman, being a Yahudi and being a Muslim. And this is citizen حق جو ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس جگہ میں یا اس شہر میں رہ رہے ہیں تو we cannot say یہ مسلمانوں کی جنگ ہے، ان کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. مدینے پر اٹیک ہو رہا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنے قلعے میں یا اپنے قصر میں چلے جاتے ہیں. No, we'll gonna ڈیفینڈ، مل کر ہم باہر کی کوئی بھی اٹیکمنٹ ہو تو ان کو ڈیفینس کریں گے. جب جنگ کا موقع ہوگا، اگر as I told you اٹیک ہوگا مدینے پر، then یہودیوں کو they have to pay, they have to participate. یعنی اسلحہ چاہیے، ویپن چاہیے، فوڈ چاہیے، سپلائی چاہیے. they have to participate in this. سو نصرت کے لیے وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. کوئی مظلوم ہے اس کی نصرت، کوئی ظالم ہے اس کا ظلم ختم کرنے کے لیے، یعنی ہر قسم کی یہ آپ ساتھ دیں گے. ایک بہت ہی اسٹرانگ پوائنٹ تھا that no تجارہ with قریش کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے. یہ بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے، خطرناک، کیونکہ ان کی تجارت تھی قریش کے ساتھ. تو اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاہدہ کر رہے ہیں یا ان سے وعدے لے رہے ہیں کہ قریش کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی. یہ تو بہت بڑی ہٹ ہوگی ان کے لیے اور قریش کے لیے. یہ سب پوائنٹس لکھ کر رسول اللہ نے کہا اس پر سائن کریں. کیسے یہ ہوگا؟ اینڈ وی نو ان کی طبیعت میں مکر ہے، غدار ہے، خیانت ہے، مال کے بہت لالچ ہے ان کو. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا نام لیا. قریش اسماعیل کے بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو سمجھتے تھے کوئی اور مشرک، لیکن اس طرح خاص طور پر لکھا گیا کہ قریش. ایک اور پوائنٹ ہے جو سبحان اللہ میں دیکھتی ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھنکنگ and رسول اللہ کے ویژن کتنی وسیع اور کتنی آرگنائز تھی. کوئی بھی یہودی مدینے سے نہیں نکلے گا جب تک اطلاع دے گا and he won't enter until اطلاع دے. exactly جیسے ہمارے آج کل کا پاسپورٹ ہے، انٹری ری انٹری، اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سسٹم ڈالا مسلم کمیونٹی یا مسلم حکومت میں. سبحان اللہ. اینڈ جو بھی آپس میں یعنی اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو، کوئی ظالم مظلوم ہو، اپنے شریعت کے متعلق اس کا حکم ہوگا. دس از پوائنٹ نمبر 6. مسلمان اپنی شریعت قائم کریں گے، وہ اپنی شریعت قائم کریں گے، لیکن اگر they couldn't control this حالات، they come to رسول صلی اللہ علیہ وسلم and رسول اللہ اس پر حکومت کریں گے. and اس کی
ہمیں نظر آتی ہے سورت نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ رسول اللہ کی کہنا ماننا، اور جہاں آپ کا اختلاف ہوا ہے go back to رسول اللہ. اینڈ وہ آتے تھے رسول اللہ کا حکم لینے، یعنی قضا کے لیے. یعنی مثال کے طور پر زنا کی حالت ہو گئی ہے، ان کو they know ان کی کتابوں میں بدل دیا ہے اس کا حکم. so they will come to رسول اللہ. and یہ ہوا، چوری ہوئی ہے، they come to رسول اللہ. وراثت کی کوئی حکم نہیں ہے ان میں، they come to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ یہ حالات ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کتنا اسٹرانگ ہے، اینڈ کیسے رسول اللہ نے یہ معاہدہ لکھ کر اور ان کے سائن کروایا. آپ کو لگتا ہے کہ کیوں اتنے سینس they were very strong، کیسے انہوں نے اقرار پایا، کیسے how they agreed to sit and talk with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم about these things. آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ وہ مالدار تھے، وہ پاور میں تھے، تجارت بھی کرتے تھے. مدینے کے سارے فارم، باغات، کھجوریں سب ان کے کنٹرول میں تھے. اسلحہ ان کے پاس بہت تھے، ان کے بڑے بڑے قلعہ تھے، قصل جو بہت ہی اسٹرانگ قصل ہوتے تھے. اتنے اسٹرانگ ہوتے تھے کہ انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے غزوۃ خیبر میں کتنا مال وہاں سے نکالا گیا تھا. تعجب کی بات ہے نا کہ کیسے انہوں نے they agree to sit and talk with رسول اللہ and یہ معاہدہ پر سائن کیا. and number wise they are big community. اپنے آپ کو اس طرح کیوں رسول کے حوالے کرتے ہیں؟ نمبر 1، ان کی طبیعت میں خوف بہت ہوتا ہے، شدید قسم کا خوف، ڈرپوک ہوتے ہیں، کاوڑ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الحشر آیت نمبر 13، پھر دوسری سورت میں آتا ہے کوئی بھی آواز سنتے ہیں، وہ کچھ گڑبڑ سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں آگے. سبحان اللہ. وہ جیسے میں نے کہا آگے بھی دیکھیں گے جب رسول اللہ ایک صبح پہنچ جاتے ہیں ان کے قلعہ، ان کے گھروں تک. they were no surprise because وہ تو ذہنی طور پر تیار تھے، خوف سے تیار تھے کہ کبھی بھی آ سکتے ہیں. محمد وصباحا، محمد یعنی پہنچ گئے محمد. اس کا مطلب اتنے خوف زدہ تھے، ان کے دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں سے. ہم ڈرتے ہیں ان سے، ایکچولی وہ ڈرتے ہیں ہم سے، لیکن ہم نے پلٹا دیا، ہم نے الٹ دیا سب کچھ. سورۃ بقرہ میں آتا ہے ان کو اپنی زندگی بہت پیاری ہے. اگر they wish کہ 1000 سال بھی میری عمر لمبی ہو جائے، اس سے بھی زیادہ. یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، he wish کہ 1000 سال سے بھی زیادہ میں زندہ رہوں. یہ طبیعت ہے ان کی. and رسول اللہ knows کہ اس قسم کے ہیں. and رسول اللہ and مسلمانوں کو پتا ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی ڈھیل دکھائیں یا ہم تھوڑا سا ان کو دکھائیں کہ ہم تو خوفزدہ ہیں آپ سے، وہ تو کنٹرول کر لیں. so we have to be strong mentally، نفسیاتی طور پر بھی، and ہر قسم کے ہم اسٹرانگ ہونا چاہیے. اسی لیے اکنامک کی جب بات ہوئی، سب سے پہلے رسول اللہ نے مسلمانوں کا بازار بنایا. انٹری ری انٹری یہ بھی کنٹرول ہے. دوسری بات، جب رسول اللہ نے کہا آپ کی شریعت میں کہیں بھی you couldn't control the situation، you have to listen to رسول اللہ. یہ بھی بہت یعنی مضبوطی قسم کا پوائنٹ تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہود بہت اسٹرانگ ہے اینڈ آپس میں ان کے تعلقات بہت مضبوط ہیں، اینڈ یہ ایک مضبوط امت ہے اینڈ مضبوط قسم کی ان میں ریلیشنز ہیں. بٹ نو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الحشر کی آیت ہے یہ، ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے they are united، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اندر سے وہ بہت کمزور ہیں اور اندر سے ایک دوسرے سے بہت دشمنی کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا اس طرح؟ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے. and it doesn't mean کہ وہ یہودی یہ قانون فور ایور ہے، کیونکہ قرآن فور ایور ہے. یہ آیتیں رسول اللہ کے زمانے کے لیے نہیں ہیں، یہ آخر زمانے تک یہ چلیں گے.
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بنو قریظہ اور اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے بنو قینقاع اور بنو نضیر خزرج کے ساتھ. جب اوس اور خزرج لڑتے ہیں تو یہ بھی آپس میں لڑتے ہیں. ان میں بہت خلاف تھا. ہی نوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کبھی بھی نہیں یونائٹڈ نہیں ہوں گے. پوائنٹ نمبر 4 آئی تھنک ان کو اپنی مصلحت کی بہت فکر ہوتی ہے کہ ہماری مصلحت کہاں ہے, ہماری مصلحت کیا ہے. they don't want to create problem with رسول اللہ. ہاں کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. as I told you ان میں خیانت and مکر یہ تو ان کی طبیعت میں ہے. they don't want to fight with رسول اللہ اور create problems. ذرا دیکھ لیں کیا کہہ رہے ہیں, کیا کر کے دکھائیں گے. and especially وہ ربا بہت لیتے تھے, جیسے سورۃ النساء میں آتا ہے اگر جنگ ہو گئی تو ہم ہی خسارت میں ہوں گے. اگر ہم محمد and his party صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں گے تو ہم خسارہ تو ہمارا ہوگا, تجارت رک جائے گی, ہمیں بہت خسارہ ہو جائے گا. پوائنٹ نمبر 5 ان کے دل میں خشیہ ہے, یعنی ایک قسم کا اجلال ہے. جیسے کہ کافر رسول اللہ کتنے سال رہے, 13 سال تک رہے, اذیت دیتے تھے لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پائے رسول اللہ کے ساتھ. اذیت دی بہت, اینڈ پر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا قتل کرنے کا, لیکن شروع میں نہیں. تو دس از فرام اللہ. آپ جیسے پچھلی بار میں نے کہا تھا نا کہ if you ask صحابہ describe رسول اللہ, ان کی آنکھیں جھک جاتی تھی, کہتے تھے ہم تھے we used to sit with رسول اللہ, لیکن ہمارے دل میں بہت اجلال تھا رسول اللہ. we couldn't put our eye in his eye. ہماری نظریں نہیں ٹکتی تھی. ایک اجلال and احترام تھا, اور یہی یہودیوں کا حال ہے. خوف کے علاوہ, خوف کا پوائنٹ میں نے بتا دیا, and they are coward, لیکن ایک قسم کے, and this is from اللہ سبحانہ تعالی. رسول اللہ نے کہا نا نصرت بالرعب مسیرت شہر, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. سورۃ محمد میں آتا ہے. آپ نے جب سورۃ احزاب کا تفسیر لیا, دیکھا کیسے وہ خوف سے ان کی کیا حالت ہوتی تھی. and سورۃ حشر again فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ کو اللہ کے کلام پر یقین ہونا چاہیے کہ جب اللہ یہ فرما رہے ہیں تو this is true, this is the reality. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرت شہر. میرے متعلق اگر سنیں گے, کیونکہ اس دنوں میں سفر بہت لمبا ہوتا تھا, so if they heard about me that I left Medina to fight them, it's gonna take about 1 month. تو وہ خوف کے مارے بھاگ جائیں گے 1 month before. لیکن sorry to say یہ سب چیزیں ہم پر اپلائی کر رہے ہیں, یہودیوں کو چھوڑ کر ہم پر اپلائی کر کہ ہم ڈرتے ہیں ان سے, ہمارے دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے, ان کے نام سے ہی خوف بیٹھا ہوا ہے, وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے بتایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. اگر آپ اللہ کے دین کی نصرت کرتے ہیں نا, ان تنصروا اللہ ینصرکم, نصرت آپ کی ہوگی. اسی لیے یہ آتے ہیں ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے ہیں, and یہ معاہدہ سنتے ہیں, اگری کرتے ہیں, سائن کرتے ہیں اس پر. اگر ہم دیکھتے ہیں, لیکن یہ تو نہیں ہے ہمارے زمانے میں, ہم معاہدہ ان کے ساتھ کرتے ہیں. پہلے وہ کر رہے تھے ہمارے ساتھ, اب ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ, ان کی شرطیں قبول کرتے ہیں. یہ رسول اللہ کی شرطیں تھیں اور انہوں نے قبول کیا, اب تو ہم ان کے شرطوں کے اندر آتے ہیں. دنیا میں میجورٹی کون ہے, یہودیوں کے یا مسلمانوں کی؟ I'm not talking political, I'm talking the reality. سیرت میں کیا آیا, قرآن میں کیا آیا ہے. جب ہم شرطیں قبول کرتے ہیں it means کہ ہم نے اپنا دین کو پروپرلی قائم نہیں کیا, اپنی شریعت قائم نہیں کی, ہم اپنی شریعت کے خلاف چل رہے ہیں. تو اسی لیے ان کے دلوں میں ہم سے رہبہ یا اجلال کیوں رہے گا. دیکھیں یہ میں نے نوٹس کیا ہے, جب ایک مسلم اپنا حجاب, اپنا پراپر حجاب کرتی ہے, فخر سے چلتی ہے, دیکھ کر نا وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ لیتے ہیں, وہ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں آپ سے. اور جب
عام عورتیں نہ حجاب نہ لگتا ہے انہی کی پارٹی میں سے ہیں. they don't care ایکچولی. ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, ان پر جوکس بھی بناتے ہیں. دل میں ڈر تھا وہ تو ان کی شریعہ اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال. لأنتم اشد رہبت فی قلوبہم. اب دیکھتے ہیں یہ معاہدے ہو گئے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب انہوں نے سائن تو کر لیا, جب رسول اللہ نے اپنی شرطیں پر بتائیں اور انہوں نے سائن کیا, اب مسلمان کو دکھانا ہے کہ وی آر ان دا پاور. اگر آپ نہیں یہ دکھائیں گے تو وہ آپ پر مسلط ہو جائیں گے, پلٹ جائے گا نا. ایکچولی یہودی یعنی دیکھیں گے کہ کتنا ان میں ہے پاور, کتنا یہ اپنے شریعت پر قائم ہے. اب وہ ہم ٹیسٹ لیں گے مسلمانوں کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. فرض کر لیں اگر وہ معاہدہ کے شرطوں پر قائم نہیں رہتے تو کیا ہوگا؟ بس اتنا کہ خبروں میں یا میڈیا میں یا no we don't agree on this and we should stop this and نہیں, اس کے لیے شجاعت دکھانی ہوگی, پاور دکھانی ہوگی. اینڈ یہ دیکھیں گے کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا پوزیشن اینڈ اپنے شروط جو بتائے گئے ہیں حق پر قائم ہے اینڈ اپنی شرطوں پر قائم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں گے یہ آگے انشاءاللہ کیسے ہر سچویشن میں جب وہ ٹیسٹ کرتے تھے رسول اللہ کا یا مسلمانوں کا, کیسے رسول اللہ نے ان کو دکھایا yes we are strong and we are gonna apply sharia. What I want to say, آپ نے دیکھا we have to be proud that we are Muslim, we have to be strong. ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, ہمارے پاس شریعہ ہے, آخر کتاب ہے, آخر نبی. And the other day I was listening to one of the people جو یہودی تھا اور اسلام میں داخل ہوا تھا. وہ کہہ رہا تھا میں کیوں داخل ہوا اسلام, کیونکہ and یہ ایجپٹ کا یعنی وہ اہل کتاب ایجپٹ کے پیپل تھے. کہتے جو بھی ہوتا تھا ہمارے پاس کوئی اینی پرابلم وی گو بیک ٹو مسلمان. اینی کائنڈ آف, یہ اس زمانے کی بات میں کر رہی ہوں, آج کل کی, کہ کوئی بھی ہماری سوسائٹی میں کوئی پرابلم ہوتا تھا, we couldn't find a solution in our book, so we go back to مسلمان. کہ آپ کی شریعت میں کیا کہتے ہیں, آپ کی شریعت کا کیا کہنا ہے اس میں, آپ کی کتاب میں کیا. تو then he said okay why I am یہودی. اگر ہر کام کے لیے ہم مسلمان کے پاس جاتے ہیں, ہر مصیبت جو ہوتی ہے ہمارے پاس, تو why am یہودی. He changed his religion because of this. لیکن مسلمان بھی تو مسلمان اپنی شریعت قائم کریں نا, جھک جاتے ہیں, کوئی بھی لو پاس کر دیتے ہیں, کیوں؟ and کوئی بھی لو پڑھا ہے, انڈرسٹینڈ کیا ہے, اس کو سمجھا ہے, does it go with our شریعہ؟ اگر ہماری شریعت کے ساتھ نہیں جاتا تو کیسے پاس کرتے ہیں؟ how come وہ تو نہیں پاس کرتے اگر ان کی شریعت کے مخالفت کوئی بات ہوتی ہے. جب ہم نے کورس لیا تھا شریعت دولیہ, ان میں بتایا جاتا تھا کہ سب سے پہلے یہود انکار کرتے ہیں, فساد وہ ڈالتے ہیں, لو وہ ڈالتے ہیں, لیکن دوسروں پر دبا دیتے ہیں کہ اس پر آپ کو سائن کرنا ہے, اپنے لوگوں پر نہیں اپلائی کرتے. اینڈ پتہ نہیں کیا کتنے کم ہیں اینڈ ہم مسلمان کتنے زیادہ ہیں. لیکن جیسے رسول اللہ نے کہا کہ ہم تو سمندر کے جھاگ کی طرح ہیں, بہت جھاگ ہوتی ہے لیکن
پکڑو اس میں کوئی پاور نہیں ہے، ختم ہو جاتی. سبحان اللہ. We have to understand our Sharia. We have to be strong. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ لڑو ان کے ساتھ. احترام کرو، اپنی شریعت کا احترام کرو، اپنی کتاب کا احترام کرو، اپنے سنت، اپنے رسول کا احترام کرو. رسول اللہ کے لیے نعتیں نہیں، رسول اللہ کے لیے برتیں نہیں، رسول اللہ کے لیے لائٹیں نہیں، رسول اللہ کے لیے دیگیں چادریں نہیں، رسول اللہ کے لیے شریعت قائم کرو، جس کے لیے خون دیا ہے، جس کے لیے جانیں قربان کی ہیں، جس کے لیے وطن چھوڑا گیا ہے، جس کے لیے غار میں چھپے، جس کے لیے کیا میں کہوں، جس کے لیے دان ٹوٹے رسول اللہ کے، جس کے لیے چہرے پر زخم آئے، جس کے لیے حمزہ کے انت نے پیٹ چاک کیا، جس کے لیے مصعب جو سفیر تھے شہید ہوئے، اتنا ان کے لیے مصعب جو لاٹوں کا پالا ہوا، جب دفنانے کے لیے کفن they couldn't، ان کے لمبے تھے ماشاء اللہ، اوپر سے کور کریں تو ان کی ٹانگیں نظر آتی ہیں، ٹانگوں کو کور کریں تو اوپر سے انکور ہو جاتے تھے. مصعب شہید ہوئے، حمزہ شہید ہوئے، سمیہ، یاسر، خباب، بلال کو دیکھا، بلال کی مووی دیکھے. یہ نہ مجھے غلط سمجھیں کہ امیرہ تو ہمیں مووی دیکھنے کا کہہ رہے، ریزن کیا ہے دیکھنے کا؟ دیکھو، سمجھو کیسے قربانیاں دی، کیسے سب سے قیمتی شے ہمارے لیے ہمارا دین جو سب سے ہم نے اینڈ پر لگایا ہوا ہے، میرا مال، میرے گھر، میرا بچہ، میرا تجارت. سبحان اللہ. سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا then wait. اگر یہ سب چیزیں جو ابھی میں اس کی گنتی کی ہے آیت میں، فتربصوا then wait کیا ہوتا ہے؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بات کرنے سے پہلے انسان یا سفر کرنے سے پہلے حجاب اتار دیتا ہے، کپڑوں کا سٹائل بدل جاتا ہے. سپتمبر 11 میں کیا ہوا؟ آدھی سے زیادہ مسلمانوں نے اپنا حجاب اٹھا دیا خوف سے، and وہ خوف سے مر گئے. ان کے ذہنوں میں یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سا دین ہے؟ مساجد کی طرف گئے سمجھنے کے لیے یہ کون سا دین ہے. اگر فرض کر لیں کہ مسلمانوں نے یہ اٹیک کیا تھا، اگر فرض کر لیں تو وہ کون سا دین ہوتا ہے کہ اپنی جانیں قربان کرتے انسان. اس حد تک کہ مساجد میں قرآن جو ٹرانسلیٹ ٹو انگلش ختم ہو گئے تھے. I remember when we were in WAMI کہتے تھے send brochure, booklet, something to tell them about the Islam، کیونکہ بہت لوگ اسلام کے متعلق سمجھنا چاہتے ہیں. So this is Islam. We should be proud to be Muslim. Proud not in the sense کہ ہاں الحمدللہ میں مسلمان، of course الحمدللہ، لیکن دکھاؤ کر. یقین کریں ایک جگہ میں نماز پڑھ رہی تھی، کوئی گزرا، وہاں سے واپس آ گیا، پھر دوسرا، پھر تیسری، یا وٹ ایور. نماز ختم کی، بچوں نے کہا ماما لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں، کس چیز کا؟ they are so scared کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. they said your mom is praying. دیکھو just you were praying. وہ چپ، ایک دم سناٹا تھا. پتہ ہے کون بات کر رہا تھا؟ صرف مسلمان ہی بات کر رہے تھے. among them my kids also باتیں کر رہے تھے. وہ تو عادی ہے نا، ماں نماز پڑھ رہی ہے
لیکن ان کو لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا آج قیامت آ جائے گی یا آسمان سے کچھ گر جائے گا، یہ نماز پڑھ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔